ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت و جلال کے لیے، لا تعداد بے شمار ان کی درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت و جلال نے سورہ الانبیاء میں پہلی آیت میں ہی یہ بات ارشاد فرما دی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے حساب قریب آ رہا ہے ویسے ویسے لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور اللہ رب العزت و جلال سے اعراض کر رہے ہیں۔ غفلت کیا ہوتی ہے؟ انسان کے دل سے اللہ رب العزت و جلال کا ذکر نکل جانا، کبھی اللہ بندے کو یاد نہ آئے اور اللہ رب العزت و جلال کی فرما برداری کی بجائے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت و جلال نے بڑی فہم و فراست سے نوازا تھا۔ جو فیصلے حضرت علی نے کیے آج بھی وہ فیصلے اپنے اندر ایک مثال رکھتے ہیں۔ اتنی عقل، دانائی اور فہم و فراست اللہ رب العزت و جلال نے عطا کی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ ہے شیر خدا یہ تو بتائیں کہ غفلت کی نشانی کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ترکک المسجد، غفلت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ تم مسجد کو چھوڑ دے۔ تیرا مسجد کو چھوڑنا، مسجد میں نہ آنا، یہ غفلت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ سمجھ لینا کہ تیرا دل اللہ سے غافل ہو گیا۔ اگر تیرا دل اپنے گھر میں لگتا ہے جہاں اللہ رب العزت و جلال نے تجھے ہر نعمت عطا کی ہے، اپنے گھر کی چار دیواری میں تو تیرا دل لگتا ہے، مسجد میں دل نہ لگے، مسجد کے آنے کو دل نہ چاہے، تو سمجھ لینا کہ دل غافل ہو گیا۔ ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو ترک کرنا، فرمایا یہ غفلت کی نشانی ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز سے غفلت کرتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو سمجھ لے اس بندے کا دل فرمایا غافل ہو چکا ہے۔ اور تیسری حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسلمان ہو کر دن میں اللہ رب العزت و جلال کی کتاب کی 10 آیات کی تلاوت نہیں کرتا ہے، فرمایا وہ بندہ نفاقی ہے۔ اتنی پیاری کتاب اللہ رب العزت و جلال نے ہمیں دی، اور اس کتاب کی 10 آیات بھی بندہ ہر روز تلاوت نہ کر سکے تو فرمایا وہ بندہ بھی اللہ سے غافل ہے۔ اس بندے کو بھی اپنی آخرت کی پرواہ نہیں۔ ایمانداری سے یہاں بیٹھے بیٹھے ہر بندہ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لے کہ کیا کیفیت ہے میری، کتنا دل لگتا ہے میرا مسجد میں، کتنی تمنا ہوتی ہے مسجد میں آنے کی، کس چاہت اور تمنا سے مسجد میں آتا ہوں، اور یہ دیکھ لے کہ میں نمازوں کی کتنی پابندی کرتا ہوں۔ ہر بندہ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لے، غور کر لے کہ ہر روز کس قدر میں قرآن مجید کی محبت کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت و جلال فرماتے تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں پکڑے گا نہیں؟ اگر تم اللہ سے اعراض کرو گے، غفلت برتو گے اور اللہ رب العزت و جلال کی پرواہ نہیں کرو گے تو کیا خیال ہے تم مطمئن ہو، بے خوف ہو کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون افامن اہل القرى ان یاتیہم ضحی وهم یلعبون، فرمایا کیا یہ بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ یہ رات کو سوئیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ دن کو یہ کھیلتے پھریں گے اور اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ رب العزت و جلال اس بات پر قادر ہے، جب چاہتا ہے کسی قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ کبھی سوئی ہوئی قوموں پر اللہ رب العزت و جلال کا عذاب آتا ہے، ساری قوم کو اللہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ کبھی کھیل کود میں مصروف اور کاروبار میں مصروف قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، ساری کی ساری قومیں اللہ رب العزت و جلال کو عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ سے غافل ہو گئے، تمہیں اللہ کی پرواہ نہیں ہے؟
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے نماز میں راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، سارے دن کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں جب اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز سارے لوگ بھی سوئے رہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار نہ ہوئے، صحابہ کرام میں سے بھی کوئی بیدار نہ ہوا۔ جب سورج نکل آیا اور سورج کی تپش اور کرنیں پڑی صحابہ کرام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب بیدار ہوئے، بڑے پریشان صحابہ کرام کہ ہم غافل رہ گئے نماز سے، کہیں اللہ کے ہم غافل نہ لکھ دیے جائیں، کہیں اللہ کا عذاب نہ ہمارے اوپر آ جائے۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلی یہ بات ارشاد فرمائی، اس جگہ کو چھوڑ دو جس جگہ شیطان نے ہمیں اللہ سے غافل کر دیا، اس جگہ کو چھوڑ دو، کسی اور جگہ آگے چل کر وہاں ٹھہر کے ہم نماز ادا کریں۔ پھر وہاں گئے، آگے گئے، وہاں جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور نماز ادا کی۔ اس جگہ کو چھوڑ دو جہاں شیطان ہمیں اللہ کے قریب نہیں آنے دیتا، جہاں شیطان نے ہمیں اللہ سے غافل کر دیا۔ ایمانداری سے بتائیں کیا حالت ہے ہمارے گھروں کی؟ شیطان کا کتنا بڑا حملہ ہے ہمارے گھروں پر کہ ہمیں وہ مسجد میں آنے نہیں دیتا۔ ایسے ایسے شیطانی حالات ہمارے گھروں میں موجود ہیں کہ جن کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ کبھی ہم میں سے کسی نے سوچا ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دو کسی اور گھر میں چلا جاؤں، یہاں شیطان کا غلبہ ہے، شیطان مجھے اللہ کا ذکر نہیں کرنے دیتا، نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، کہ اور گھر لیتا ہوں، وہاں جاؤں گا تو اللہ کو یاد کروں۔ اس قدر غفلت غزوہ احزاب کے موقع پر جب تمام عرب مل کر آیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بٹھانے کے لیے مدینہ پر حملہ کرنے کا، اللہ کے رسول نے یہودیوں کی بدعتوں کی وجہ سے، یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے ان کو بنو نذیر اور بنو قینقاع کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکال دیا۔ پھر ان لوگوں کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے گئے مکہ میں کہ آؤ تم مدینے میں حملہ کرو، ہم ہر طرح سے تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ مشرکین نے مکہ کو ابھارا، انہیں تیار کیا، جب وہ تیار ہو گئے تو پھر گئے بنو حذیل کے پاس، انہیں بھی تیار کیا کہ تم مدینہ میں حملہ کرو، ہم ہر طرح سے تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر یہ بنو غطفان کے پاس گئے کہ تم تیاری کرو، مدینے میں حملہ کرو، ہم ہر طرح سے تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سارے عرب کو تیار کیا، 10,000 کا لشکر مدینہ کی طرف آیا کہ مسلمانوں پر مدینہ پر حملہ کر کے مدینے کو اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا، دین اسلام کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ اسی موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی تھی مدینہ کے بعد، مدینہ کے تحفظ کے لیے، اور یہ 10,000 کا لشکر آیا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ ان بیوقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب محمد رسول اللہ اکیلا تھا، مکہ میں تھا، تب تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اب تو پوری جماعت اس کے ساتھ ہے، اب ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ اس موقع پر بھی خطرہ تھا کہ کہیں دشمن مدینے پہ حملہ نہ کر کے، دشمن کی فوجیں باہر بیٹھی ہوئی مدینہ سے، اور آپ خندق کی دوسری طرف مدینہ پہ بیٹھ کر مدینے کا دفاع کر رہے تھے۔ حضرت عمر آئے ایک دن، اللہ کے رسول سورج غروب ہو رہا ہے اور میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا، ان ظالموں نے ہمیں نماز سے غافل کر دیا، فرمایا میری بھی عصر کی نماز رہتی ہے، میں بھی نماز نہیں ادا کر سکا۔ ایسا یہ 30 دن تک محاصرہ جاری رہا مشرکین مکہ کی طرف سے، 30 دن تک مدینے کے باہر وہ بیٹھ گئے۔ اور ایسے ایسے موقع آئے، کبھی آپ کی ایک نماز رہ گئی، کبھی 2 رہ گئی، کبھی 3 نمازیں رہ گئی، فرمایا ظہر اور عصر مغرب 3 نمازیں میری رہ گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے ساتھ ان نمازوں کو جمع کیا، اور آپ نے بد دعا کی ان لوگوں کے لیے، اے اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے باندھ دے جن لوگوں نے ہمیں نماز سے غافل رکھا، انہوں نے ہمیں نماز سے غافل کر دیا، نماز نہیں پڑھنے دی، یا اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے باندھ دے۔ بد دعا کی ان لوگوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا حالت ہے ہماری نماز کے ساتھ، کیا تعلق ہے ہمارا؟ ایمانداری سے بتائیں، کیا 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں ہم؟ صبح کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے فریضہ ادا کر دیا، باقی نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، باقی نمازوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں ہم۔ ایسی غفلت جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی بس یہ دیکھتے ہیں کہ کس مسجد میں اسی چلتا ہے، پنکھے چلتے ہیں، سکون ملتا ہے، وہاں جا کے نماز پڑھیں گے۔ ہمارے جسم کا سکون وہ نماز میں نہیں ہے، ہمارا سکون اے سی اور پنکھوں میں ہے۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون نماز میں ہوتا تھا کہ جب نماز میں کھڑا ہوتا تو وہ سکون ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے گرمی میں اسی بند ہو جائے یا پنکھے بند ہو جائے تو ہمیں فکر پڑ جاتی ہے. نماز کی پرواہ نہیں رہتی ہمیں کہ کیا ہو گیا، ساری نماز ہی خراب ہوگی. اس لیے کہ ہماری توجہ تو اسی کی طرف ہوتی ہے، پنکھوں کی طرف ہوتی ہے، اپنے جسم کی راحت کی طرف ہوتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے تھے حضرت بلال سے فرماتے تھے ارحنا یا بلال، ہمیں راحت پہنچاؤ، اذان کہو، نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تو ہمیں سکون ملے گا، آرام ملے گا، ہمارے دل کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حضرت علی نے فرمایا کہ تیرے اگر یہ دل کو دیکھنا ہے کہ کہیں یہ غافل تو نہیں ہو گیا تو پہلی نشانی اس دل کے غافل ہونے کی یہ ہے ترکک المسجد. اگر تُو نے مسجد کو چھوڑ دیا ہے، نماز کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے تو سمجھ لے کہ تیرا دل غافل ہوگا. کسی نے اللہ رب العزت والجلال سے کہا تھا کب عصیت ربی، یا اللہ میں تیری اتنی نافرمانیاں کرتا ہوں لم یعاقبنی، تو مجھے سزا نہیں دیتا، تو مجھے سزا نہیں دیتا، میں بڑی تیری نافرمانیاں کرتا ہوں تو مجھے سزا کیوں نہیں دیتا. غیب سے آواز آئی کہ بندے کا تجھے سزا دی ہوئی ہے، تجھے معلوم نہیں ہے. یا اللہ میں صحیح چلتا پھرتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، ہر نعمت میرے پاس موجود ہے، صحت میرے پاس موجود ہے، تو نے کیا سزا دی ہے مجھے؟ فرمایا میں نے تجھ سے سجدہ چھین لیا ہے، یہی میری سب سے بڑی سزا ہے کہ تجھے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، میرے سامنے سر جھکانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. میری سزا یہ نہیں ہے کہ میں کسی کا کھانا بند کر دوں، میری سزا یہ نہیں ہے کہ میں کسی کا روٹی اور پانی بند کر دوں. میری سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو پھر اس کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، پھر اس کو میرے سامنے سر جھکانے کی توفیق نہیں ملتی ہے. میں اسے سجدے چھین لیتا ہوں، نماز چھین لیتا ہوں، وہ بندہ پھر میرے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے یہ محاسبہ کرنا ہے کہ اس کا دل کہیں غافل تو نہیں ہے تو وہ دیکھے کہ نماز کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے. یہ نماز انسان کو غفلت سے نکالتی ہے، یہ نماز انسان کو غفلت سے نکالتی ہے، غافل نہیں بننے دیتی ہے. اور اسی طرح وعظ و نصیحت کی بات یہ بھی بندے کے دل کو بیدار رکھتی ہے. بڑے بڑے غافل جب وعظ و نصیحت سنتے ہیں تو اللہ ان کو بیدار کر دیتا ہے، پھر وہ بیدار ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم نے جانا کہاں تھا، ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ہمارا راستہ کون سا تھا. پھر آنکھیں کھلتی ہیں. یہ وعظ و نصیحت یہ انسان کو بیدار کر دیتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بھی صحابہ کرام کو کمی دیکھتے تھے تو فوراً وعظ و نصیحت شروع کر دیتے، فوراً وعظ و نصیحت. اور وعظ و نصیحت بھی ایسی ہے، میرے تیرے جیسا کیا وعظ و نصیحت کر سکتا ہے جب وعظ و نصیحت کرنے والے، گفتگو کرنے والے، تقریر کرنے والے اور درس دینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. سننے والے صحابہ کرام کو پھر آنکھوں سے آنسو کیوں نہ بہنے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بات کرتے سارے رونے لگ جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. ہمارے اوپر جو کپڑے ہوتے تھے ہم اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال لیا کرتے کہ ہمارے رونے سے جو ہماری شکل بگڑے گی کسی کو نظر نہ آئے، ہمارا رونا کسی کو نظر نہ آئے. اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال کے ہم اللہ کے رسول کی باتیں سنتے روتے جاتے تھے، رویا کرتے تھے. یہ بات نصیحت بھی انسان کے دل کو بدل دیتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا جب کافروں کو اور نافرمانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل ما كنا في اصحاب السعير. کاش ہم نے دنیا میں کو سنا ہوتا، کاش ہم نے دنیا میں سن لیا ہوتا، وہ عقل سے کام لے لیا ہوتا تو آج ہمیں جہنم میں نہ ڈالا جاتا، جہاں ہم جہنم سے بچ جاتے. لو کننا نسمع و نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اللہ کے رسول تھوڑی سی بھی کسی نے کو کبھی دیکھ فوراً اس کو بات کر دیا. ایک آدمی آیا، کہنے لگا میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، وہ میرا نہیں. اللہ کے رسول نے دیکھا، فرمایا کیسی بات کر رہے ہیں تم؟ کسی نے اس کا رنگ کالا ہے اور تیرا نہیں ہے، وہ تیرا بچہ نہیں ہے. اب فرمایا تیرے پاس اونٹ ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو سرخ رنگ کے ہیں. فرمایا میں کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ یہ اللہ کے رسول ایک ہے. فرمایا وہ کہاں سے آیا؟ فرمایا وہاں اس کے کوئی باپ دادا بھی کچھ رنگ کا ہوگا تو وہ رنگ دوبارہ پھوٹا، یہ وہ رنگ دوبارہ آ گیا. تو آپ نے فرمایا پھر تیرے بھی باپ دادا میں اور
کوئی ایسے کالے رنگ کا ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ جا کے مل گیا، اس کی رنگ ٹوٹا یہاں سے، تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فوراً بات کیا، بات سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، سمجھانے والے اللہ کے پیغمبر ہوں اور بات سمجھ نہ آئے، اور پھر سمجھنے والے بھی ان کے دل بھی شیشے کی طرح صاف ہوا کرتے تھے، شیشے کی طرح صاف ہوتے تھے، فوراً بات سمجھ آ رہا تھا، فوراً بات سمجھ آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ انصار کے گھروں کے نمبر لگائے کہ انصار کا سب سے پہلے نمبر پر یہ گھرانا ہے، دوسرے نمبر پر فلاں گھرانا ہے، تیسرے پر فلاں، چوتھے پر فلاں، جس کا نام سب سے آخر میں لیا اس گھر والے نے چادر کندھے پہ رکھی اور چل دیا مسجد نبی کی طرف۔ راستے میں کوئی بولا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نے انصار کے گھرانوں کے نمبر لگائے اور ہمارا نمبر سب سے آخر میں لگایا ہے، اللہ کے رسول سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ ہمارا نمبر سب سے آخر میں کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کو شکر کرو کہ آخری نمبر اللہ کے رسول نے دے دیا، اگر یہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتے تم؟ دل شیشے کی طرح صاف تھے، اور بات سمجھ آ گئی، نہیں سے واپس چلے کہ اللہ کے رسول نے نمبر تو دیا ہے، بے شک آخری دیا ہے، نمبر تو مل گیا ہمیں، بات سمجھ آ رہی، شیشے کی طرح دل صاف تھے ہوں گے۔ ہمارے دل حسد سے بھرے ہوئے، کینے سے بھرے ہوئے، بغض سے بھرے ہوئے، نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، غیبتوں اور چغلیوں اور جھوٹ سے بھرے ہوئے دل، ان دلوں پر ایسا زنگ چڑھا ہے کہ ہمیں کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، نہ اللہ کا قرآن اثر کرتا ہے ہمارے دلوں پر، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ زنگ لگا ہوا ہمارے دلوں پر کہ ہمارے دلوں میں اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہاں دل اس طرح صاف تھے کہ فوراً بات سمجھ آ جاتی تھی۔ لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، آج سن لیں، غور کر لیں، توجہ کر لیں، عمل کر لیں، اپنے آپ کو غفلت سے نکال لیں، وگرنہ پھر انسان کہے گا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ اگر سننے کو دل نہیں کرتا ہے، تیرے کان سننے کے عادی نہیں ہے، دیکھو بہت بڑی نصیحت ہے جو صرف دیکھنے سے بندے کو مل جاتی ہے، سننا نہیں پڑتا، سننا نہیں پڑتا، صرف دیکھنے سے ہی انسان کو بہت بڑی نصیحت حاصل ہو جاتی۔ وہ کیا ہے؟ جب اپنے پیاروں کا جنازہ بندے کے کندھوں پر ہوتا ہے تو وہاں سننے کی ضرورت بھی رہتی ہے، وہ منظر ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندے کے لیے سب سے بڑی نصیحت ہوتی ہے، سب سے بڑا بات ہوتا ہے۔ کفا بالموت وعیدا، فرمایا کہ بعض نصیحت ہے کہ موت ہی کافی ہے بندے کے لیے بات نصیحت، کسی کا دنیا سے چلے جانا، کسی کا جنازہ تیرے کندھوں پہ آ جانا، فرمایا یہی بہت بڑی بات نصیحت ہے تیرے لیے، بہت بڑی بات نصیحت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی انسان ہے جو موت سے بچ جائے، ہر بندے کو مرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن دین میں تو لوگ الفاظ میں کہہ دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا دنیا میں، جو ہمارے اعمال ہیں، ہمارے کرتوت ہیں، یہی ہماری موت کا ذائقہ ہے، یہ ہماری موت کا ذائقہ تیار ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذائقہ کہا، لذت نہیں کہا۔ ایک لذت ہوتی ہے، ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ لذت وہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہر چیز میں رکھ دی ہے۔ انگور میں اللہ رب العزت نے پانی، مٹھاس، ہر چیز اپنے اندازے اور مقدار کے ساتھ رکھ دی، اس کے اندر ایک لذت ہے۔ انار میں ایک لذت ہے، ہر چیز میں لذت ہے۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو ملا کے الگ سے کوئی مشروب تیار کریں گے تو اس میں ذائقہ پیدا ہو جائے گا، وہ ایک نیا ذائقہ ہوگا جس کو ہم تیار کریں گے۔ جو اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے اس میں لذت ہے، جب ہم اس میں تبدیلی کر کے تیار کریں گے تو اس میں ذائقہ پیدا ہو جائے گا۔ سمجھانے والی بات یہ ہے، اگر اللہ رب العزت یہ کہتے نا کہ موت کی لذت سب کو چکھنی ہے تو سب کے لیے موت برابر ہونا، سب کے لیے موت کا ذائقہ ایک ہی ہونا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، لذت نہیں، ذائقہ، تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب ذائقہ کہہ دیا تو مطلب یہ ہے کہ اب تم تیار کرو گے تمہاری موت کیسی ہونی چاہیے، جو تمہارے اعمال ہوں گے اس کے مطابق تمہاری موت کا ذائقہ بن جائے گا۔ زندگی میں اچھے اعمال کرو گے تو موت کا ذائقہ اچھا ہوگا، برے اعمال کرو گے تو موت کا ذائقہ بھی برا بن جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایات میں آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک دن ان کی قوم نے کہا کہ تم یہ مردوں کو زندہ کرنے والا کام کرتے ہو، نہیں قبروں میں کھڑے ہو کے مردے کو زندہ کر دیتے ہو، آؤ آج ہم تمہیں بہت پرانی قبر میں لے کے جا رہے ہیں، اس مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ تو اللہ رب العزت کا مردہ تھا، وہ قبر پہ کھڑے ہوتے کہتے قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا، مردہ کھڑا ہو جاتا، باتیں کرنے لگ جاتا۔ سب سے پرانی قبر جو ان کے نزدیک تھی اس قبر پہ لے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پہ کھڑے ہو کے کہا قم باذن اللہ، اے قبر والے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو۔ اس سے پوچھا بتاؤ موت کے بارے میں، اس نے کہا کہ ایسی کڑوی شے ہے کہ آج تک میرے ناخنوں میں بھی موت کی کرواہٹ بنی۔ پوچھا کب سے فوت ہوا؟ تو کہا مجھے 500 سال ہو گیا، 500 سال ہو گیا مجھے مرے ہوئے، اور آج میرے جسم میں موت کی وہ کرواہٹ موجود ہے، اتنی
کر دی ہے موت. یہ موت کے لہکا ہم تیار کر رکھے اپنے ہاتھوں سے. تو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ موت تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے, اسے نصیحت نہ کرو, کوئی بچنے والا نہیں. یہی بہت بڑی نصیحت ہے موت. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک اللہ والا تھا بہلول. ایک دن بازار میں کھڑا شور کر رہا تھا. خلیفہ ہارون رشید آئے, کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف توجہ کر لو. لوگوں کو بیدار کر رہا ہوں, غفلت سے نکال رہا ہوں کہ اللہ کی طرف توجہ کر لو. لیکن یہ اپنے کاروبار میں لے کے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. میں نے پکار رہا ہوں کہ آ جاؤ اللہ کی طرف, آ جاؤ اللہ کی طرف, اللہ کی توجہ, اللہ کی طرف توجہ کرو. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ایک دن دیکھا کہ وہ قبرستان میں کھڑا تھا. خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ رب العزت والجلال سے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ کی طرف توجہ کر لو. تو اللہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آج اللہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آج تو اللہ کو ٹائم نہیں دے گا, تو اللہ کو وقت نہیں دے گا, تو اللہ کی طرف توجہ نہیں کرے گا, تو کل اللہ کی طرف توجہ نہیں کرے گا. آج اللہ کی طرف توجہ کرے گا, آج اللہ کو وقت دے گا, اللہ کو ٹائم دے گا, اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا, کل اللہ رب العزت والجلال کی تیری ہر بات مانے. آج اگر تو کہے گا کہ میرے پاس ٹائم نہیں, تو کل اللہ بھی کہے گا میرے پاس ٹائم نہیں. اللہ رب العزت والجلال نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تیرے اوپر. یہ ورنہ میں تم لوگوں کو بیدار کر رہا ہوں کہ جاگ جاؤ, آج موقع ہے, بیدار ہو جاؤ. اگر میں یاد رکھو مرنے کے بعد آنکھیں کھلیں گی تو پھر کچھ نہیں بنے گا. پھر ایک لفظ ہے جس کو ہم کاش کہتے ہیں, عربی میں یا لیتنی کہا جاتا ہے. یہی ایک لفظ بندے کے پاس ہوگا. بندہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا ہوتا, کاش میں نے دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا ہوتا. یا لیتنی پکارے گا بندہ, لیکن وہاں بندے کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. پھر بندہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی بن جاتا, مجھے مٹی بنا دیا جائے, مجھے زندہ ہی نہ کیا جائے. پھر بندہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا, کاش میرا مالنامہ مجھے دیا ہی نہ جائے, یہ مالنامہ مجھے دیا ہی نہ جاتا. اتنی شرمندگی ساری دنیا کے سامنے کہ میرا یہ کرتوت ساری دنیا کے سامنے آ گئے. پھر بندہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہوتا, اگلی زندگی کے لیے کچھ کمایا ہوتا. یہ کاش کے سوا بندے کے پاس کچھ نہیں بچے گا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں نے رسول کو اپنا ساتھی اور دوست بنایا ہوتا, رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. پھر بندہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا, اس نے مجھے بگاڑا, وہ مجھے غلط راستے میں لے کے گیا, اس کی وجہ سے میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی. کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. سوائے کاش کے یا لیتنی کے بندے کے پاس کچھ نہیں رہے گا. آج موقع ہے, اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, عافیت سے نوازا ہے, رزق دیا ہے, گھر بار دیا ہے. آج اللہ کے سامنے سجدہ کرے, اللہ کو منا لے, اللہ کو راضی کرے. وہاں یہی بندے کے پاس ہوگا یا لیتنی لا یا لیتنی. بندہ کہے گا کاش میں نے موت سے پہلے استغفار کر لیا, میں نے استغفار کر لیا ہوتا موت سے پہلے. لیکن پھر بندے کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اب موقع ہے, اور اللہ رب العزت والجلال ہمیں سیزن دیتے ہیں. مختلف اوقات میں مختلف سیزن اللہ رب العالمین ہمیں دیتے ہیں معافی مانگنے کے لیے, رجوع کرنے کے لیے, اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے. جیسے ابھی چند دنوں کے بعد عظیم الشان مہینہ رمضان مبارک کا عظیم الشان مہینہ ہمارے پاس آنے والا. یہ ایک سیزن ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے جھونکے چلتے رہتے ہیں, اور میں تم اپنے آپ کو جھونکوں کے سامنے پیش کیا کرو. اگر وہ جھونکا تمہیں مل گیا تو اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے. اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے پیش کیا کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے. ایسا جو شان مہینہ. دو بھائی ایک ہی دن اسلام قبول کیا, ایک ہی دن دونوں نے اسلام قبول کیا, جہاد میں گئے, ان میں سے ایک شہید ہو گیا, دوسرا بچ گیا. اس کی موت اس کی شہادت کے 1 سال بعد ہوئی. ایک صحابی کو خواب آیا, دونوں خواب میں ملے. تو جو شہید تھا اس سے زیادہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت والجلال نے اس بندے کو دیا جو 1 سال بعد تبھی موت مرا. خواب دیکھا, اللہ کے رسول کے پاس آتا, اللہ کے رسول نے یہ خواب دیکھا ہے. وہ دونوں بھائی ایک ہی دن اسلام قبول کیا تھا. ایک سال پہلے اللہ کے راستے میں شہید ہوا, اور دوسرا 1 سال بعد تبھی موت مرا ہے. لیکن جو تبھی موت مرا, سال بعد فوت ہوا, اس کا مقام مرتبہ اونچا تھا, شہید کا کام تھا. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ شہید کا مقام مرتبہ بڑا ہے. نبی اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تیرا خواب ہے, کیا ہوا دیکھ لیا. نہیں, آپ نے فرمایا دیکھو وہ 1 سال زندہ رہا, اس نے سال نمازیں پڑھی, 1 سال زندہ رہا, اللہ کا ذکر کیا. پھر اس کی زندگی میں رمضان آیا,
اس نے رمضان کے روزے رکھے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا مقام اونچا کر دیا۔ ہماری زندگی میں رمضان آئے اور گزر جائے، ہمیں پرواہ نہ ہو۔ ہماری زندگی میں رمضان آئے گزر جائے، ہم رمضان کی قدر نہ کریں اور اللہ رب العزت سے اونچا اور بلند مرتبہ نہ پائیں، اس سے بڑی بد نصیبی کی کیا بات ہے؟ اس دل کو غفلت سے نکالیں، اللہ کی طرف آئیں۔ ایمانداری سے بتائیں کہ بندہ صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ گدا ریڑھی پر وہ سبزی یا فروٹ یا کوئی بھی چیز رکھتا ہے، سارا دن وہ کام کرتا ہے، گلیوں میں بیچارہ بیچتا بکتا ہے، ہوکے دیتا ہے، وعدے دیتا ہے۔ صبح اذان کے وقت اٹھتا ہے، وہ بھی اٹھا، ساتھ میں اس نے گدے کو لیا، اس کو بھی اٹھایا، دونوں گئے بازار میں، وہاں سے مال خریدا، گدے میں رکھا اور پھر بازار میں سارا دن دونوں ایک ساتھ گھومتے رہے، اور سارا دن گھومنے کے بعد شام کو دونوں ہی واپس گھر میں آ گئے۔ اگر وہ اپنے پورے دن کی یہ روزات سنائے کہ یہ میرے دن کا پورا حال یہ ہے کہ صبح میں اٹھتا ہوں، اپنے گدے کو لیتا ہوں، منڈی میں جاتا ہوں، وہاں سے مال خریدتا ہوں، پھر بازار میں آ کے بیچتا ہوں، گلی گلی جا کے بیچتا ہوں، شام کو ہم گھر میں آ جاتے ہیں، ایمانداری سے بتائیں گدے میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ اس نے بھی کام کیا، اس نے بھی کام کیا، وہ بھی صبح اٹھا، وہ بھی صبح اٹھا، جہاں جہاں ہو گیا وہاں وہاں ہو گیا، کوئی ایک ذرا برابر فرق نہیں ہے، نہ انسان میں نہ گدے میں۔ فرق کہاں آئے گا؟ اگر وہ یہ کہے گا کہ جب اذان ہوئی میں نے گدے کو باہر کھڑا کیا اور خود مسجد میں جا کے میں نے نماز ادا کی، یہاں فرق آئے گا، یہاں فرق آئے گا۔ گدا باہر کھڑا ہے، میں مسجد میں ہوں، اللہ کے سامنے میں نے سر جھکایا۔ ایمانداری سے بتایا کہ سارا دن بندہ کام ہی کرتا ہے، اللہ کو یاد نہ کرے، پھر تیرے اور گدے میں فرق کیا ہے؟ اگر بندہ کام چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، اپنی تجارت اور کام چھوڑ کر مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، تو یہ فرق ہے تیرے اور جانوروں میں اور تیرے اور گدے میں، یہ فرق ہے۔ اس فرق کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو ممتاز کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑا مقام دیا ہے، بڑا شان مقام دیا ہے، بڑا بلند مرتبہ دیا، اس مرتبے کا خیال کریں۔ کیوں اپنے آپ کو گدوں اور جانوروں کے ساتھ ملاتے ہیں؟ آئے اللہ کے سامنے سر جھکائیں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے تو اس مقام کو پا لیتا ہے جو اللہ رب العزت نے بندے کے لیے رکھا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کریں۔ اس عظیم شان مہینہ جو ابھی عنقریب ہمارے پاس آنے والا ہے، اللہ رب العزت ہمیں صحت و عافیت دے اور ہم اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سے اپنے آپ کو اس عظیم شان مہینے کے لیے تیار کریں اور کوشش کریں کہ پہلے رمضان آتے تھے، گزر جاتے تھے، اس رمضان میں میں نے رمضان کے روزے رکھ کے اللہ کی بندگی کر کے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے۔ میری زندگی میں انقلاب پیدا ہونا چاہیے کہ واقعی تم نے رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔